یہ نفسانی خواہشات ایسی چیز ہیں، یہ انسان کو باوجود جاننے کے بھی ماننے سے روک دیتی ہیں باوجود جاننے کے بھی ماننے سے روک دیتی ہیں۔ اس لیے بگڑا ہوا نفس یہ انسان کا سب سے بڑا اور قریب کا دشمن ہے۔ بگڑا ہوا نفس یہ انسان کا سب سے بڑا اور قریب کا دشمن ہے، اور جب تک بڑے اور قریب کے دشمن کو آپ نے قابو نہیں کیا تو دور کے اور چھوٹے دشمن کو اس کے اندر اگر لگے رہے تو پھر بھی بات نہیں بنے گی، پھر بھی بات نہیں بنے گی۔ اللہ اللہ، اس کے لیے جہاد ہے، اور جہاد کسے کہتے ہیں؟ اطاعت الہی سے روکنے والی قوتوں سے نبرد آزما ہو کر ان کو اللہ کا مطیع اور فرمان بردار بنانا۔ اور اطاعت الہی سے پہلے روکنے والی قوت کیا ہے؟ جو قریب کا بھی ہے اور بڑا بھی ہے، وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ۔ آپ کا کیا خیال ہے آج کتنے مسلمان ہیں جن سے صبح فرض نماز رہ گئی ہے؟ کیا مودی کی فوجوں نے یہاں سنگینیں لے کر مسجدوں کے سامنے کھڑے تھے کہ مسجد کو نہیں آنا؟ کہ اندر ایک دشمن تھا جو پاس بھی تھا اور بڑا بھی ہے، جس نے فرض نماز جیسے اطاعت والے حکم سے آج مسلمان کو مسلمان کے گھر میں بھی روک دیا ہے۔ کشمیر آزاد بھی ہم کر لیں، لیکن اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے آزاد نہ کریں تو جنت چلے جائیں گے۔ کشمیر آزاد نہ بھی ہوا، لیکن نفس و شیطان کے تسلط سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا تو کامیابی یقینی ہے۔ وہ دوسری سٹیپ ہے، یہ پہلا ہے۔ پہلا کیا نہیں، دوسرے میں لگے ہوئے پہلا کیا نہیں، دوسرے میں لگے ہوئے۔ ہم دوسرے کا انکار نہیں کر رہے، لیکن پہلے سے ہو کر دوسرے کی طرف چلے، پہلے سے ہو کر دوسرے کی طرف چلے۔ اگر نہ ہوا تو دوسرا ہو کر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ تمکین فی الارض، زمین میں جب مسلمانوں کو ملے تو ان کا کام کیا ہے؟ نماز کو قائم کریں۔ 1947 میں ہمیں یہ ملک مل گیا، کیا یہاں نماز قائم کروا دی گئی ہے؟ یہاں امروا بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو رہا ہے کہ امر بالمنکر اور نہی عن المعروف ہو رہا ہے